نماز کی اصل حقیقت ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، یعنی بندہ اپنے روزمرہ کے کام کاج میں پلٹ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور ایک فارمل انداز میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ کی عظمت کو، اس کی حکمتوں کو، اس کے خالق ہونے کو، اس کے مالک ہونے کو، اور ان کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے نماز رکھی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، فرشتے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اظہار اور ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ انسان اگر سارا وقت بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور اگر انسان ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو انسان اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بندوں کی فضیلت بیان کی ہے جن کے اندر عبودیت کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، وہ کامیابی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں راسخ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو نماز قائم کرنا ان اعمال میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، یعنی یہ کوئی معمولی عبادت نہیں بلکہ عبادت کی بہت بہترین شکل ہے، افضل ترین شکل ہے۔ عمومی طور پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے، یعنی وہ لوگ جو علم میں پختگی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں۔ رب زدنی علما، انسان ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرتا چلا جائے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے وحی الہی کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ اصل اور یقینی اور فائدہ مند، نفع مند علم وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہٰذا علم میں رسوخ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان وحی الہی کا متلاشی نہیں ہوتا اور اس سے دلیل اور رہنمائی حاصل نہیں کرتا۔ تو وہ لوگ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، مقیمین الصلاۃ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، یعنی جنت کا وعدہ ہے جہاں وہ اپنے رب کی رحمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے اور ہر طرح کی لذتوں اور لطف سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یاد رکھیے، علم، ایمان اور عمل صالح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب تک انسان مضبوط علم حاصل نہ کرے اس وقت تک صحیح طور پر عمل نہیں کر سکتا، اور اگر عمل صحیح نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمزوری ہے، کمی ہے۔ ایمان ہمارے پاس زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز ہے، یہ ہماری وارڈروب سے زیادہ قیمتی ہے، ہماری جیولری سے زیادہ قیمتی ہے، ہمارے گھر سے زیادہ قیمتی ہے اور ہماری گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیں ہر روز اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو بہترین طریقے پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں یہ دعائیں سب آتی ہیں، ہمیں ان کا مطلب آ گیا ہے، نہیں، ہم اس کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بار بار ہم اس کا علم حاصل کرتے رہیں۔ نماز کو بھی ایمان کہا گیا ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کیونکہ نماز میں انسان کی نیت، قول اور عمل سب کچھ ہوتا ہے، اور ایمان کی بھی یہی تعریف ہے، اس میں بھی نیت، قول اور عمل تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نماز کی طرف پوری طرح توجہ کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنے علم کو مضبوط کرنا چاہیے۔ راسخون، راسخ کی جمع ہے، راسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں مضبوطی سے گڑ جانا، اس علم کا پختہ ہو جانا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ التحیات للہ کا کیا مطلب ہے تو آپ تھوڑا سا غور کریں گے، بھولے ہوئے ہیں کیا مطلب ہے، یہ کیوں بولتے ہیں ہم، لیکن ہم ہر روز التحیات للہ دن میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس میں راسخ ابھی تک بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم جو کہیں نماز کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ کے کہیں،
راسخ وہ ہوتا ہے جو ایسا مضبوط درخت ہوتا ہے جس کو کوئی آندھی، کوئی ہوا، کوئی چیز ہلا نہیں سکتی. یعنی ہمارا اس طرح علم ہو نماز کے بارے میں کہ اس پر کسی قسم کے شکوک و شبہات کچھ بھی اثر نہ کریں. اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، انتہائی جھکے ہوئے، کیونکہ جس کے اوپر علم کے پھل لگنے لگتے ہیں وہ انسان عاجز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور نماز کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے. اور راسخ فی العلم وہ ہوتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں بے رغبتی ہوتی ہے، اور وہ اپنے نفس کے ساتھ مسلسل مجاہدہ کرتا رہتا ہے. کیونکہ جو نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے انسان، وہ اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، ایک کانشیس لائف گزارنی پڑتی ہے. اور پھر جو ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر، تمام کتابوں پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، تو مقیمین الصلاۃ کا لفظ آیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائے قرآن سے لے کے انتہائے قرآن تک نماز کے ذکر کے ساتھ اقامت کا لفظ آتا ہے. یعنی جو نماز کو استقامت کے ساتھ اور کامل صورت میں ادا کرتے ہیں، مکمل شرائط، ارکان اور واجبات کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، اور مستحب اعمال کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں. یعنی ایک ہے اس کو ادا کرنا اور ایک ہے اس کو احسن طریقے سے مکمل کرنا. اور نماز سے عموماً مراد فرض، سنت، نفل سبھی لیے جاتے ہیں، یہ سارے ہی نماز میں شامل ہیں. ابن عباس کہتے ہیں اقامت صلاۃ کا مطلب ہے رکوع اور سجود پورے ادا کیے جائیں، تلاوت کی جائے، خشوع و خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے. قتادہ کہتے ہیں اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کے اوقات، وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے. اور پھر نہ صرف یہ کہ نماز بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں، اور یہ دو اعمال جو ہیں باقی اعمال کی نسبت بہت زیادہ اجر عظیم کا باعث ہیں. اور اسی طرح ایمان میں سے دو چیزوں کا خاص ذکر کیا گیا، اللہ اور یوم آخرت پر. تو جس طرح اعمال میں نماز اور زکوٰۃ ہے، اسی طرح ایمانیات میں اللہ اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. نماز کے لیے عربی میں لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے، اور صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا. اسی لیے انگریزی میں ہم نماز کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پریئر. اور پریئر کا مطلب بھی دعا ہوتا ہے. نماز قولی اور فعلی عبادت ہے، یعنی جو بولی بھی جاتی ہے اور اس میں ایکشنز بھی ہوتے ہیں، یعنی قول بھی ہوتا ہے اور ایکشن بھی ہوتا ہے. اور تکبیر کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر کہنے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور السلام علیکم کہنے سے، دونوں طرف سلام پھیرنے سے اختتام ہوتا ہے. جب تک آپ سلام نہیں پھیرتے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی. یعنی مثلاً آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن سلام ہی نہیں پھیرا تو آپ نے ادھوری نماز پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز ناقص ہو گئی. تو اس لیے اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک یہ نماز کہلاتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اور جنات کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور یہی مقصد دے کے تمام رسولوں کو بھیجا گیا کہ وہ بندوں کو اللہ کی عبادت کی یاد دہانی کرائیں، یعنی ایمان کے بعد پھر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کریں. اور عبادات میں افضل ترین عبادت نماز کی عبادت ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ افضل ترین عمل ہے. اور اسی طرح عبادات میں پہلا حکم بھی یہی ہے. جہاں کہیں عبادات کا ذکر آئے گا آپ دیکھیں گے پہلے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اور پھر وارکعوا مع الراکعین، باقی چیزیں اس کے بعد آئیں گی. تمام انبیاء کی طرف نماز وحی کی گئی تھی. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کو نماز ادا کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی گئی ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز صرف ہماری امت کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام امتوں کے لیے رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جو حکم دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے تو فرمایا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. بے شک میں ہی ہوں اللہ،
میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، یعنی ہمیں توفیق دے۔ اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کر لے۔ اور ہر نیک ماں باپ کی یہی دعا ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اور ان کی اولادیں بھی نماز کی پابندی کریں، نماز قائم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، تیرے محترم گھر کے پاس میں نے کیوں اپنے اولاد کو لا بسایا ہے کہ وہ نماز قائم کریں، یعنی ان کے لیے اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی گھر خریدتے ہوئے یا کہیں رہتے ہوئے اس بات کی ضرور فکر کرنی چاہیے کہ مسجد قریب ترین ہو تاکہ نمازوں کی ادائیگی اقامت کے ساتھ یعنی پراپر طریقے سے ہو سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پنگھوڑے میں نماز کا ذکر کیا تھا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، ابھی وہ بچے ہیں، بیبی ہیں، پنگھوڑے میں ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ کہ اللہ نے مجھے نماز کی تاکید کی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی با جماعت نماز ادا کر۔ لقمان حکیم کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے کیا تھی؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، پہلی بات ہی نماز کی، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو حکم دیتے ہیں، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اس کے بعد وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ وہ رزق میں سے خرچ کریں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، چھپے اور کھلے۔ سچے ایمان والوں کی علامت یہی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک